میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں باز بنا دیتا ہوں۔ یہ اس رب کا کمال۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کفار مکہ کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قرآن کا نزول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، آپ کو نبوت ملی، لیکن کیا کہا غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے لوگوں کو زنا سے روکیے، یہ نہیں کہا کہ جائیے جھوٹ سے روکیے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کفر و شرک سے روکیے، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو درگور کرنے سے روکیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا اور کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا بھائی؟ پڑھیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا لہو کو پھٹکی سے، تم کو لہو کے قطرے سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ایک پانی کا بلبلا انسان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ایک شکل اپنائی اور ایک ایسی حیت بنا دی، ہڈیاں بنائی، گوشت بنائے، پورا جسم بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی کا اعلان فرما دیا۔ اور اسی پر بس نہیں کہا، اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی اللہ کا کام چلتا ہے، کیونکہ اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ ہم سب کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے بغیر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے باوجود رب العالمین نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ اے انسان، میں نے تجھ کو تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی میں نے پہلے بھی کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین تاکید کے طور پر قسمیں کھاتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے تین کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، اچھا بنایا، بڑھیا بنایا، ناپاک قطرے سے بنایا، لیکن بہتر بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ اس کے باوجود اس تعریف کی ہے، اس کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے، اس کو عمدہ بنایا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے مقام کو بتایا ہے۔ لیکن پھر آگے جو اللہ رب العالمین کہنے جا رہا ہے، آگے اللہ نے فرما دیا ہے، کیا کہا کہ اگر تم اچھے عمل کر کے نہیں آئے، اگر تم نے میرے قرآن پر عزت عمل نہیں کیا، وہ ضابطہ حیات جو ہم نے تم کو دیا ہے، راہ جنت جو تمہارے لیے مہیا کرایا ہے، اگر تم نے اس کو نہیں اپنایا، میرے نبی کے طریقے کو نہیں مانا، تو یاد رکھو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم کو پستی کی حالت والوں سے زیادہ پست کر دیں گے۔ پھر تم کو کیا کریں گے؟ اس لیے کہا اے لوگوں منافقت چھوڑ دو، اے لوگوں جھوٹ چھوڑ دو، عیاری چھوڑ دو، مکاری چھوڑ دو۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے آخری درجے میں جانے کی بات کہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم نے منافقت کا طریقہ اپنایا، تم نے منافق والا طریقہ اپنایا، دین میں رہ کر کے دین کے ساتھ غداری کی، دینداروں کے ساتھ غداری کی، جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائی، امانت میں خیانت کیا، تو یاد رکھو ہم تم کو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈالیں گے۔ جہنم کے کتنے طبقے ہیں معلوم ہے؟ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 طبقے ہیں، اور سب سے آخری طبقے میں، سب سے آخری درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے بتانا دراصل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اور اس آیت کو نازل ہونے کے بعد یہ کہا جاتا ہے ہمارے نبی سے کہ پڑھ، پتہ چلا اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر علم آپ کے اندر ہے تو آپ پوری دنیا میں تمام ترقیات کے
اگر علم نہیں ہے تو آپ کمزور ہیں. آج دیکھ لیجئے علوم و فنون کی بات کریں، علوم و فنون کی بات کریں تو انسان کو افضل کیوں بنایا؟ میں دو چار لفظ ادھر بھی چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرما کر یہ کہہ دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين، کہ ابلیس نے نہیں کیا کیونکہ اللہ کے علم میں وہ پہلے سے کافر تھا. بہرحال دوستو، تو پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. اور وہ علم کیا؟ پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. محترم بزرگوں دوستو، اس انسان کی افضلیت دیکھیے کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا جا رہا ہے، 18,000 مخلوقات سے اس کو بہتر بنایا، اشرف بنایا. اس کے بعد صرف علم کی بنیاد پر، کیونکہ علم آدم الاسماء، پتہ چلا کہ چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بتایا. یہ علم کی بنیاد پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اول، اشرف، بہتر، عمدہ بنا. اور قرآن میں پھر اس کی وضاحت فرمائی. تو ہمیں پتا چلا کہ ہم لوگوں کو علم کے لیے جو کچھ بھی ہو کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہو کرنا چاہیے. علم جہاں سے ملے، جتنا ملے، جس قدر ملے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے بھائی؟ دائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعلیم دیں گے. اگر آپ دین کی تعلیم دیتے ہیں تو میں آپ کو اب دینی تعلیم اور عصری تعلیم، یہ دونوں کی تخصیص میں نے ابھی نہیں کی ہے، دو لفظ میں اس کو صاف کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اصل جو دین کی تعلیم ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ العلم ثلاثۃ، علم کہلانے کے لائق 3 طرح کا علم ہے. آیت محکمہ او سنت قائمہ او فریضۃ عادلہ وما سوى ذلك فهو فضل. علم کہلانے کے لائق 3 طرح کا علم ہے: آیات قرآنیہ کا علم، احادیث نبویہ کا علم، فرائض دینیہ کا علم. مطلب صاف ہے کہ آیات قرآنیہ کا علم اور سنن نبویہ کا علم اور فرائض دینیہ کا علم. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. علم اگر ہوگا ہمارے پاس تو دنیا کی تمام چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں سر اٹھا کے دیکھیے اور روز نیوز میں ہم پڑھتے ہیں ہماری قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بیدار نہیں ہیں. ہمارے لیے قرآن نازل ہوا اور ہمیں سب سے پہلے ہدایت دی گئی کہ آپ پڑھیے. آج پڑھنے میں ہم پیچھے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیم دیں. آپ کے لیے، آپ کے بچوں کی آبیاری کے لیے نسل سازی کا ایک بڑا کام حضرت قاضی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں. آپ ان کا ساتھ دیجئے، دام دل میں قدم سکنے جس قدر بھی ہو سکتا ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے. اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قوم ترقی کرے گی، آپ کی بیٹیاں پڑھیں گی تو آپ اچھی ماں کو جنم، اچھی بچوں کو جنم دے گی. اور یاد رکھیے میری ماں صاحبہ، جب آپ بھلی بنتی ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی بھلی بنتی ہے تو آپ کی نسلیں بھی بھلے ہوں گے، آپ کی گود اچھی ہوگی. جب آپ وضو بنا کر کے دودھ پلاتی تھی تو آپ نے رابعہ بصریہ کو جنم دیا ہے. اور جب آپ نے بغیر وضو کے جھوٹ سے، فریب سے اپنے بچوں کو پالنا شروع کیا، اب جواری کو، شرابی کو، نشیڑی کو، عیاش کو جنم دے رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری ماں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ بچوں کو پڑھائیں گے، ایک بیٹی پڑھتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، بچیوں کو بھی پڑھائیں گے. اور ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں، جو اگلی بات مجھے کہنی تھی کہ آپ عصری تعلیم ضرور دیں گے. چونکہ عصری تعلیم ہوگی، یہ وقت کا تقاضا ہے. پہلے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیجئے، بچے کو اپنے آپ میں یہ بتا دیجئے کہ تم مسلمان ہو، تم پر جو فرائض ہیں، جھوٹ، سچ،
तैयारी मक्कारी से बचने के लिए तुम अपने अकीदे के मजबूत कर सकते हो, और तुम तमाम वो काम जो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम कि हर शख्स पर, हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे हलाल की, हराम की, सुन्नत की, फर्ज की और तमाम वो चीजें जो आपके लिए जायज हैं वो सारी चीजों का सीखना हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी नस्ल सब्रेगी इंशाअल्लाह ताला, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन क़यामत के मैदान में, जब मैदान महशर में वो बच्चा हमारा खड़ा होगा या वो बच्ची हमारी खड़ी होगी, रब्बुल आलमीन हमसे बच्चे से पूछेगा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने क्या मुझको नहीं पहचाना, मेरी रबूत को नहीं पहुंचाना। उस वक्त मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो बच्चा कहेगा या बच्ची कहेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं बताया, नहीं सिखाया। उस वक्त मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो माँ बाप हिल नहीं सकेंगे मैदान महशर से, जवाब देना भारी हो जाएगा और उस बच्चे की गलती की वजह से माँ बाप भी जहन्नम में चले जाएंगे। और उस वक्त अगर वो कहेंगे क्या रब्बुल आलमीन मुझे वापस भेज दीजिए, तो कहा जाएगा नहीं रब्बना बसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, ऐ हमारे परवरदिगार हमने देख लिया, हमने सुन लिया, बस मुझको लौटा दे। अब मुझको यकीन हो गया, हम हमेशा सजदा करते रहेंगे, हमेशा तेरी रब की रबूबियत का इकरार करते रहेंगे और पूरी जिंदगी तेरी इबादत करेंगे। या अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दे, मौका दे दे। रब कहेगा मा युबद्दलुल कौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कि मेरा कौल बदला नहीं जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों रब्बुल आलमीन कहेंगे मेरा कौल बदला नहीं जाता है, लिहाजा अब यहाँ से तुमको मौका नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अपने आप को भी सुधारने की तौफीक अता फरमाए और अपने नौनिहालों को दीनी, आसरी और वो तमाम तालीम की तौफीक दे जिससे हमारा रब राजी होता हो। इन बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि तालीम है जिस कौम में दुनिया है उसी की, तालीम है जिस कौम में दुनिया है उसी की, कुदरत भी तरफदार है, ताज़ीम उसी की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह से दुआ फरमाएं अल्लाह हमें भी, आपको भी और पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।